مسلمان ہے, قرآن مجید میں آیت پڑھ کر وہ کہے گا میں بائبل پڑھوں مت پڑھوں میرے لیے تو کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس ہے. ایک مسلمان کے لیے ایکسٹرنل ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کسی غیر مسلم, کئی اورینٹلسٹ اگر آپ جا کر ویب سائٹ پر دیکھیں گے, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے, کئی ایسے غیر مسلم ہیں جب ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا قرآن مجید جو یہ بات کہہ رہا ہے ہمیں بتاؤ, ثبوت کے طور پہ بتاؤ, کہاں ہے بتاؤ, ہمارے بائبل میں بتاؤ, قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, لکھا ہوا ہے کہہ رہا. اگر آپ کمپیریٹو اسٹڈی پڑھے ہوئے نہیں رہیں گے, صرف قرآن اور حدیث پڑھیں گے, تو اس آیت کو آپ کیسے بتا پائیں گے؟ سمجھنا پوائنٹ. یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کی معلومات کچھ نہ کچھ تو دائی کے پاس ہونی چاہیے. اور کیوں ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے, پہلی بات کیوں ہونی چاہیے ہمارے پاس, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو آج چھوڑ دی گئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے, اس وقت پہ جبکہ لوگ نہیں اپنا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ صحیح السیرہ نبویہ. میں آپ کو حوالے دوں گا, پہلے یہ دیکھ لیجیے آپ کیا کیا کیوں کرنا چاہیے, کمپیریٹو اسٹڈی ہم کو کیوں کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حوالہ آپ کو میں دوں گا ابھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, وہ تو باقاعدہ 2 تھیلے بھر کے بائبل کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی باتیں تھے, اسرائیلی روایتیں, یہودیوں کی, کرسچنوں کی جتنی باتیں تھی, 2 تھیلے یرموک جنگ سے جب لوٹ رہے تھے تو 2 تھیلے ملے, لا کے رکھ لیے, وہ لا کے باقاعدہ رکھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اس کے اندر سے دیکھ کے بتاتے تھے, ارے محمد صاحب کے بارے میں یہاں آیا, یہاں آیا, یہاں آیا, کوٹ کرتے تھے, صحابہ کو بتاتے تھے, یہاں آیا, یہاں آیا بول کے کوٹ کرتے. ایک مرتبہ کعب بن احبار ایک عیسائی تھے, جب وہ کلمہ پڑھے, یہودی یعنی جب وہ کلمہ پڑھے تو ان سے پوچھا گیا یہ جو بتا رہے صحیح ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ارے قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ کیا, واقعی ہم کو مل رہا ہے, واقعی ہم کو مل رہا ہے. یہ بات آپ کو کہاں ملے گی؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, تفسیر ابن کثیر مشہور, اس کے مقدمے میں ہے کہ درمیان میں بعض جگہوں پر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ اسرائیل کے جو باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی تائید کے لیے اگر ملتے ہیں تو میں درمیان میں کوٹ کروں گا, تفسیر ابن کثیر میں کوٹ کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے میرے پاس, چونکہ وہ صحابہ نے کیا میں بھی کر رہا ہوں. بلکہ البدایہ والنہایہ 8 جلدوں کے اندر ایک تاریخ کی کتاب لکھی, ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں کتاب لکھی, کہا کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کمپیریٹو اسٹڈی ہے اس کو بنیاد نہیں بناتا. کیا ہم بنیاد بناتے ہیں؟ ہماری بنیاد کیا؟ قرآن اور صحیح حدیث. میں بنیاد نہیں بناؤں گا, لیکن جو میری بنیادیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہاں سے بھی پروف آتا ہے تو استئناسن تو میں سے انسیت لیتا ہوں. انسیت مانے ارے ملتی جلتی باتیں, یہ ہمارے شریعت سے نہیں ٹکرانے والی باتیں, لہذا میں وہ باتیں لوں گا کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاگرد. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مذہبی کتابوں کا اپنے حوالہ دیا. سیکنڈ, صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے, ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے پریفیس میں ذکر ہے. تیسرا یہ کہ تابعین محمد بن اسحاق مغازی صحیح السیرہ نبویہ کے اندر باقاعدہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کس سے نقل کیا؟ محمد بن اسحاق, جو بہت بڑے سیرت لکھنے میں بہت بڑے مشہور ایک شخصیت ہے, جن کی کتاب ہے سیرہ محمد اسحاق, سیرہ ابن اسحاق, آپ نے سنا ہوگا, یہ ابن اسحاق کی سیرت میں آیا ہے. وہاں سے ابن کثیر, ابن تیمیہ جتنے بھی ہیں وہاں سے لیتے ہیں. تابعین میں بہت بڑا نام ہے, انہوں نے بھی استعمال کیا. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر استعمال کیا؟ یہ کچھ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, کتاب الطب بک آف میڈیسن, اس کے اندر کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ جو ہے خدمت کیا کرتا تھا. تو جب وہ بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لے گئے, بیمار پرسی کے لے گئے. تو وہ بچہ دیکھا کہ وہ بچہ مرنے کے بالکل قریب ہے. تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پاس جو باپ بیٹھا ہوا تھا تورات پڑھ رہا تھا, جیسا ہمارے پاس پڑھتے نا سورہ یاسین, کوئی مر رہا ہے تو جلدی روح نکل جانا بول کے, تو ویسا تورات
तौरात पढ़ रहा था। दरअसल वो यहूदियों का तरीका है, हमारे पास वो मनगढ़ंत तरीका है, ऐसा कोई तरीका तो है नहीं। तो उस यहूदी बाप से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ यहूदी, तू जो इतने एहतराम से ये किताब पढ़ रहा है, क्या तू इस किताब के अंदर मेरा जिक्र पाता है कि नहीं पाता? उस यहूदी ने कहा, आपका जिक्र नहीं है इसके अंदर। बेटा जो वहां पर तड़प रहा था, अब्बा जान इससे पहले बताए थे ना, आज क्यों इनकार कर रहे? है मैं मानता हूं इस हमारे किताब के अंदर आपके पूरे सिफतों के साथ है, बाकायदा नाम ही नहीं सिफतों के साथ है, इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, कि वो लोग अपने बच्चों को जैसा जानते हैं वैसा जानते हैं कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो लोग पढ़ा करते थे, वो लोग पढ़ा करते थे। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, बल्कि बच्चों के बारे में शक में आ सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में नहीं आ सकता। बच्चे के बारे में एक आदमी शक में आ सकता, पता नहीं कि मेरे गैर हाजिरी में बीवी कहां गई, लेकिन वो यहूदी जो थे वो अपने बच्चों के बारे में शक में आ सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में नहीं आ सकते थे। इस हद तक उनको यकीन था। तो जैसे ही बेटे ने कहा, हम आपकी सिफतों के साथ जानते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, ठीक है फिर तुम कलमा पढ़ो। बच्चे ने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा, अतिया अबुल कासिम, कि तुम अबुल कासिम की इताअत कर लो। जैसे ही बाप की आज्ञा मिली, बच्चे ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही बच्चे ने कलमा पढ़ा, नबी अकरम, उसके बाद कुछ देर के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब ये बच्चा मुसलमानों का है और इसको गैर मुस्लिम के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, लिहाजा इस बच्चे को कुफ्र की परछाइयों से निकालो और यहां से निकाल कर जाकर मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन कर दो। इस पूरे वाक़े में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आयत कोट की? आपने कोई भी आयत कोट की? कोई भी आयत आपने पढ़ी? हदीस शरीफ पढ़ी? नहीं। इसका मतलब यहां तो 100% कंपायर स्टडी हो गया। आज के दौर में एक भी दाई में नहीं देखा जो 100% कंपायर स्टडी कर रहा। कुरान मजीद सही हदीस से बताने के बाद साइड में सपोर्ट में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले फिर भी हमको मिल जाते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना 100% कंपैरेटिव स्टडी करे, तौरात की बुनियाद पे कलमा पढ़ा लिया उसको। अब अगर कोई अगर ये बोले कि नहीं कंपैरेटिव स्टडी जायज नहीं है, तो सवाल ये है कि वो यहूदी जो बच्चा था उसका इस्लाम आपके पास एक्सेप्टेबल है या नहीं है? अगर आप बोल रहे नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, तो मतलब वो यहूदी का कलमा आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हराम तरीके से कलमा पढ़ाना जायज है। और क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम काम कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम काम या बिदअत काम बोलने के बजाय अपनी इस्लाह कर लेना आसान है। भाई अभी तक मुझे मालूमात नहीं थे, और इसमें कोई तकब्बुर में आने की बात नहीं है। इल्म है, इल्म एक समंदर है। कुछ चीजें हो सकती जो मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। कुछ चीजें ऐसे हो सकती जो आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। एक दूसरे की जिम्मेदारी क्या, वतवासो बिल हक, हम एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करें, और कभी भी जो इल्म हमारे पास ऑलरेडी है उसी को आखिरी ना समझे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे तकरीबन 10 वाकयात किसमें सही सीरा अन्नबविया, जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की बुक के ऊपर उन्होंने फुटनोट्स चढ़ाए हैं, उसके अंदर सही ज़ईफ का उन्होंने काम किया। उसके नीचे हाशिए में लिख रहे हैं, बाद मिस्र के उलमा ने, शेख खलील अल हर्रास एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बाद मिस्र के आलिम ने ये सारे वाकयों का उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे किस्से अगर मैं जमा करूंगा तो एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी के। आपने जाकर तुम्हारी तौरात पढ़ के देखो, तुम्हारी इंजील पढ़ के देखो, उसमें मेरा जिक्र है। तुम्हारी तौरात पढ़ के देखो, तुम्हारी इंजील पढ़ के देखो, उसमें मेरा जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट जाकर यहूदियों के और ईसाइयों से ऐसा कहा करते थे। ऐसे वाकयात अगर मैं जमा करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी मुकम्मल एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी। का मतलब क्या निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शेख अलबानी ने कहा कि ये सब ऑथेंटिक हदीस है, इसका कोई आदमी इनकार ना करे। स्पेसिफिकली बोलते सहीह सीरा नबविया पेज नंबर 74 में ये सारे आपको ऐसे वाकयात पूरे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं चाहूंगा 2 लाइन हमारे भाई पढ़ के सुनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे, किससे पूछ रहे, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, क्या करे, अल्फाज पे गौर कीजिए, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं जिसने तौरात नाजिल किया है यहूदी, हाँ
انشدک بالذی انزل التوراۃ هل تجدنی فی کتابک ذا صفتی ومخرجی. کیا تو میری صفتیں اور میرا کہاں سے نکلنا ہے کیا تیری کتاب میں تو پاتا ہے یا نہیں پاتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا یجدونہ، پائیں گے وہ لوگ. تو یہ آیت جا کر اب کہہ رہے ہیں بھائی پاتے یا نہیں پاتے؟ فقال برأسه هكذا ای لا. فقال اشارہ کیا اس نے، نہیں اشارہ کیا نہیں پاتا. فقال ابنه ای والذی انزل التوراۃ انا لنجد فی کتابنا صفتک ومخرجک. بیٹے نے کہا نہیں، ہم تو آپ کی صفتیں اور آپ کا کہاں سے نکلنا ہے، کون سے مکے سے کیسا نکلے، وہ سب بھی ڈسکرپشن ڈیٹیل میں ہم پاتے ہیں. واشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اس کے اللہ. بعد کلمہ کی گواہی دے دیا بچہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس کے ڈیٹیل جو ہم کو واقعات ملتے ہیں، اگر ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کے اندر شارٹ دیا گیا روایتوں میں، ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. فقال اقیم الیہودی عن اخیکم ثم ولا کفنہ والصلاة علیہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس بھائی کو یہاں سے نکالو. اس کے بعد آپ نے اسلامی طریقے کے مطابق کفن کیا اور آپ نے نماز بھی پڑھائی. کافر کی نماز جنازہ جائز ہے، مطلب مسلمان آپ نے اس کو قبول کیا. ایسے کئی واقعات. ھذا اسناد جید. یہ آتھینٹک سند ہے. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح بخاری کے اندر اس سے ملتے جلتے کئی روایتوں کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں. مطلب کیا نکلا؟ یہ کافی ہے. اگر سمجھنے والا آدمی ہو یا ماننے والا آدمی ہو تو وہ بحث میں نہیں جاتا، وہ کہے گا بھائی ہم کو یقین ہے. اب آپ کسی ہم کو کنفیوز مت کریے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دعوتی جذبہ ہوتا نہیں ہے تو وہ ایسے مسائل میں پڑھ کر آپ کا جذبہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا. تو کچھ لوگوں کو خالی مسائل پر بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن کام نہیں کرتے. تو اگر آپ لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں تو پھر ایسی عادت کبھی مت ڈالیے کہ خالی مسئلے مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ بولے میں مطمئن ہوں، میں کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے. اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ مت کریے، ختم ہوگی بات. اس کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کو منا رہے ہیں، دعوتی کام چھوڑ کے یہ حدیث ہے یا نہیں منانے کا دعوتی کام. تو ہم کو دعوتی کام کرنا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے. قرآن مجید کی آیتیں کافی ہے سمجھانے کے لیے. عبداللہ بن عمر بن عاص، ابن کثیر کا پریفیس ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے. اور پھر یہ جو طریقہ ہے کہ اسلام کو قرآن اور حدیث نہیں بلکہ ایکسٹرنل ایویڈنس کہتے ہیں، لینے کا جو طریقہ ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کشتی میں کہیں بھٹک گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دجال کو دیکھا. ڈیٹیل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایکسٹرنل ایویڈنس. کیا میں تم کو دجال کے بارے میں نہیں کہتا تھا؟ دیکھو میری بات صحیح نکلی. کیا میں تم کو دجال کے بارے میں نہیں کہتا تھا؟ دیکھو میری بات صحیح نکلی. تمیم الداری جو ہے وہاں پر گئے اور ان کو دجال نظر آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا میں بول دیا قرآن اور حدیث میں جو ہے بس وہ. اس کے باوجود بھی آپ ایک کا ایویڈنس دیکھو ہوا ایسا. دیکھیں ایسا ہے جیسا آپ کہتے ہیں نا سائنٹیفکلی بھی ایسا ہے، تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر بھی ایسا ہے. تو ایکسٹرنل ایویڈنس لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بلکہ کمپائر اسٹڈی میں تو ڈائریکٹ میں نے آپ کو پیش کیا. ایسے کئی واقعات ہیں اگر آپ صحیح السیرہ نہ تو اس لیے اللہ میں یہاں پر یہ 20 پیجز چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ UIRC کے مینجمنٹ والے انشاءاللہ آپ کو تیلگو میں انگلش میں ٹرانسلیشن کرا کے آپ کو دے دے. فیوچر میں اگر کوئی بھی آئے تو ڈیسک کھولنا، یہ پیپر ان کو دے دینا، بولنا ہم کو دعوتی کام کرنے دیجئے. جب تک آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ ہم دعوتی کام کر کے آتے. بولنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ بہت کم دائی ہے پہلے سے. لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ضرور آپ کو بتاؤں گا میں. جو شخص صرف دوسرے مذہبی کتابیں پڑھتا ہے اور اسلام کو نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آدمی کیپٹل سے زیادہ پروفٹ کی چکر میں. کیپٹل پہلے سیو کرنا چاہیے نا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو صرف اسلام کو پڑھتا ہے لیکن دوسرے مذہبی کتابیں یا دوسرے مذہبوں کے بارے میں نہیں جانتا تو اس کو کبھی بھی اسلام کی اچھائی کھل کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب آپ اندھیرے کو دیکھیں گے تو تب آپ کو روشنی کا احساس ہوگا. اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں تو ضرور دوسرے مذہبوں کے بارے میں جانیے. تب آپ کو پتا چلے گا الحمدللہ کتنے بہترین لاجک والے اور کیسے بہترین سمجھ میں آنے والے اسلام کے اندر الحمدللہ، اور دوسرے مذہب والے کتنے گمراہیوں میں اور کتنے اندھیرے میں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں
یعنی پہلا قسم وہ ہے کہ ایک آدمی کو نہ اسلام معلوم نہ کمپیریٹو اسٹڈی معلوم، دوسرے مذہبوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، تو یہ آدمی کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ لوگ بس جانور کی طرح لائف گزار رہے ہیں، نہ اسلام معلوم نہ دوسرے مذہبوں کے بارے میں۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ جس کو اسلام کے بارے میں بھی معلوم ہے اور دوسرے مذہبوں کے گمراہیوں کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ آدمی ہے جو اسلام کا چسکا سمجھ سکتا، یہ آدمی ہے جس کو اسلام کا سینس سمجھ میں آئے گا، ریالٹی سمجھ میں آئے گی۔ تیسرے قسم کا وہ آدمی ہے جو اسلام سمجھتا ہے لیکن دوسرے مذہبوں کی گمراہیاں نہیں سمجھتا، اس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں اتنی نہیں آ سکتی۔ اور چوتھا وہ ہے جو دوسرے مذہبوں کے بارے میں خوب جانتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو یہ آدمی بھی سراسر نقصان میں۔ تو بہترین آدمی کون ہے؟ جو اسلام کے